السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جانور، قربانی کا جانور جب آپ منڈی سے لینے گئے تو اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اور جب لینے کے بعد آپ راستے میں آتے ہوئے کوئی زخمی ہو گیا آپ کا جانور، یا اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا، کھودنے کی کوشش کی، اس کو چوٹ لگ گئی، یا جانور نے جانور کو ٹکر ماری اور زخمی کر دیا. لیکن عیب دار مطلب خریدتے وقت جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ عیب نہیں ہونا چاہیے جانور کے اندر. لیکن اگر آپ نے صحیح سلامت دیکھ کے اس کو خرید لیا، اس کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اور فقہ حناف کے درمیان یہ موقف دیا جاتا ہے کہ جو ہے اگر آپ کا جانور زخمی ہو جائے گا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس طرح کے معاملات میں جو ہے یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ کا جانور جو ہے آپ نے لیتے وقت تو آپ نے چیک کیا، بالکل کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے خریدنے سے پہلے. مطلب آپ نے خرید لیا، عیب نہیں تھا اس میں، اس کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہوا، وہ زخمی ہو گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، یا گر گیا، یا ٹانگ مڑ گئی، یا کچھ بھی ہو گیا اس کے اندر، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. آج کا موقف یہی، علماء کرام سے بھی رائے لیں گے اس حوالے سے. اور اس سے پہلے میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ میرے پاس یہ سلور پلے بٹن آ گیا یوٹیوب کی طرف سے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، الٹا نظر آ رہا ہوگا کیمرے کے اندر، لیکن یہ میرے پاس پہنچ گیا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا سپورٹ کیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پلیٹ بھی کھول کے. میں نے کہا چھوٹی سی خوشی ہے، آپ کے سامنے بھی شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہے خیر مقصد تو زندگی کا یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے چھوٹی موٹی یہ چیزیں یوٹیوب کی طرف سے آ جاتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ کیا جائے. بس مقصد یہ تھا کہ یہ خوشی ایک حاصل ہوئی ہے، تو یہ خوشی آپ تک بھی پہنچانی تھی. اسلامک پرسکرپشن یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ پلے بٹن یہ آ گیا ہے یوٹیوب کی طرف سے، اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی شیئر کروں آپ سے. آپ نے اتنا سپورٹ کیا ہے، اس پوزیشن تک پہنچایا ہے، اور مین مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں تک جو ہے ہدایت پہنچے. جو اہم باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. اور پھر بھی میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کا سپورٹ دینے کا. اور ایک گلہ ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے، آگے لوگوں تک یہ بات پہنچایا کریں، حق بات پہنچایا کریں، تاکہ لوگوں کی بھی جو ہے اس حوالے سے اصلاح ہو سکے. جو کیونکہ علماء کرام کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے. کچھ چیزوں کو انہوں نے اہم کر لیا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا. تو ہم جو اس پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ علماء کرام جو اپنی رائے رکھ رہے ہیں وہ صرف اپنے ایک فرقے کی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں. حنفی حضرات جو ہے اپنے فرقے کی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں، اہل حدیث اپنے فرقے کی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے مسئلے کا جو سلوشن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچتا نہیں ہے. ہر انسان نے جو ہے اپنے اپنے مسائل فقہ کے پکڑ کے اس کو بیٹھ چکے ہیں. اب یہ دیکھیں علماء کرام کی، آپ دیکھیں قرآن کے اندر باقاعدہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے آیت نمبر 59 کے اندر کہ فرقوں کے ساتھ آپ نے ٹکڑے نہیں ہونا، آپ نے جڑنا نہیں ہے، ان کا حساب اللہ خود لے لے گا، ان سے پوچھ لے گا. تو اس طرح کا معاملہ موجود ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ علماء کرام کے پڑھتے نہیں ہیں آیت ہے، تو آپ خود سے اس چیز کو کھول کے دیکھیں گے بھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. تو بہرحال ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم موقف لیتے ہیں اس حوالے سے مدنی چینل کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جانور اگر زخمی ہو جائے لینے کے بعد، خریدنے کے بعد، تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا معاملات ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. جانور کو گاڑی میں ڈالا، گھر پہ اتارا، اس دوران کوئی زخم لگ جاتا ہے، بازو کا خون بھی نکلتا ہے، اترتے میں لگ جاتا ہے. ایک تو خراش لگی اور ایک باقاعدہ زخم لگ گیا، تو کتنا زخم ہے جو عیب بن جائے گا؟ لیکن یہ تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جانور کے زیادہ عیب زخم لگا، اس نے کوئی اس کا ضائع کر دیا، پاؤں پہ لگا اور پاؤں اس کا لنگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ، تو اب ظاہر کے لنگڑا ہونے کی وجہ سے پھر قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا، تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یا اس کی دم ہی کٹ گئی اتارنے میں، تو اب 1/3 دم کٹ گئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی قربانی پھر نہیں ہوگی، ناجائز ہو جائے گی. لیکن جیسا میں کٹ لگ گیا ہے، کٹ لگنے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. جی وقت کٹ لگا تو اس سے. سو دوستو آپ کے سامنے مفتی جو بھی تھے، وہ مفتی صاحب جو مدنی چینل کے مفتی تھے، انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ جانور کو اگر تھوڑی بہت خراش لگ جائے تو قربانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی ٹانگ میں عیب آ گیا، اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، تو یہ قربانی نہیں ہوگی. آپ کے سامنے مدنی چینل کا موقف میں نے پیش کر دیا.
آگے چلتے ہیں, طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. ایک صاحب کا کراچی سے مصور پوچھتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گھر لاتے ہوئے گاڑی کے اندر پچھلی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے, اب وہ صرف کھڑا ہونے کے قابل ہے, چل نہیں پا رہا, ایسے جانور کی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا ہو تو پہلے کو فروخت کر کے اس کی قیمت میں مزید رقم کا اضافہ کر کے دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو صدقے کی نیت سے ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور لاتے ہوئے اگر زخمی ہو گیا اور اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا وہ, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لہذا اب اختیار ہے کہ آپ چاہیں اس کو بیچ دیں, چاہیں اس کا گوشت صدقہ کر دیں. اگر صدقہ کرتے ہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں, پورا جانور بھی خود کھا سکتے ہیں, آپ پورا جانور کسی کو کھلا بھی سکتے ہیں, جیسے چاہے کریں آپ, سب جائز ہے. البتہ بیچنے کی صورت میں اگر آپ نے اس جانور کو بیچ دیا تو نیا جانور جب آپ لیں گے تو آپ کو جو اس میں نفع ہوا ہے, یعنی جانور آپ یا تو اتنی ہی قیمت کا لیں جتنا میں آپ نے پہلا جانور بیچا ہے, اور اگر آپ اس سے کم قیمت پہ نیا جانور لیتے ہیں تو اضافی جو آپ کو نفع ہوا ہے وہ نفع آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. یہ جو میں نے حکم بیان کیا یہ مالدار آدمی کا ہے, یعنی اس آدمی کا حکم ہے جس پر قربانی واجب تھی, اور ایک غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی. وہ اگر جانور لا رہا ہے اور جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اتنی جانور زخمی ہو گیا کہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے, تو غریب آدمی اسی جانور کو بھی قربان کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ جانور لاتے ہوئے اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا, جیسے قصائی جب جانور گراتے ہیں تو بعض دفعہ اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ بلا کراہت جائز ہے, اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو دوستوں آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا جانور چلنے سے قاصر ہو گیا, اس میں عیب پیدا ہو گیا, اس کی ٹانگ جو ہے ٹوٹ گئی, تو یہ قربانی جو ہے نہیں ہوتی. یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جب قربانی کے وقت, خصوصاً جب آپ عید کے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں جانور کی, تو اس ٹائم اگر اس کو زخمی ہوتا ہے, وہ اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو قربانی جائز ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں اپنی مطلب بالکل اینڈ ٹائم میں تو جائز ہو گیا, لیکن خریدنے کے بعد اگر وہ زخمی ہوتا ہے تو وہ ناجائز ہو گیا. تو مطلب یہ اپنی طرف سے تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حدیث ملتی ہے اس حوالے سے بھی کہ اگر آپ نے لیتے وقت تو دیکھنا ہے آپ نے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے لے لیا جانور تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں, اور اگر اس کے جو ہے اگر وہ زندہ رہ سکتا ہے جب تک تو آپ اس کی قربانی کریں. اگر نہیں زندہ رہ سکتا, ڈاکٹر کو چیک کرا لیں بھائی یہ کتنے دن بچ سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے, تو اس کو اسی وقت بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. اس کے بھی آپ کو قربانی کی نیت سے آپ نے لیا تھا, آپ کا قربانی ہو گئی, آپ کو الگ سے کوئی دوبارہ جانور نہیں لینا پڑے گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے آپ کا جانور اگر مر جائے, آپ نے قربانی کے لیے لے لیا, لیکن پھر آپ کو دوبارہ آپ پہ واجب ہو جائے گی قربانی کے دوسرا جانور بھی آپ لیں, تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی. دین کے اندر جو ہے آسانی ہے, اور اس طرح کے اندر آپ قرآن حدیث کھول کے پڑھیں گے, آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی طارق مسعود صاحب کا. آگے موقف لیتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. قربانی یہ جانور بھی چلے, بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے, بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے, بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس, میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی, ان کا آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے, تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے, کچھ بھی کرنے لگائیں گے, بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے, وہ چمڑا لے لیں, اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے, لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں, اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا, درست ہے, فتوا بھی لے کر آیا بازار میں, درست ہے, اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا, بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ, شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا, لاتے وقت اندھا ہو گیا, گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگ گئی, جانور نے جانور کو مار دیا, آنکھ پھوڑ دیا, تب درست ہے, تب لنگڑا بھی درست ہے, تب لولا بھی درست ہے, تب اندھا بھی درست ہے, تب کانا بھی درست ہے, کیونکہ آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا, خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. سو دوستوں آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ خریدتے وقت تو کوئی نقص جائز نہیں ہے, لیکن آپ نے خریدنے کے بعد اگر اس میں کوئی نقص آتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, تو وہ قربانی آپ کی جائز ہے. کچھ لوگ جو ہے کھال کی وجہ سے جو ہے اس مسئلوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا, صرف وہ کھال ہوتا ہے. بہرحال آپ کے سامنے انہوں نے موقف پیش کر دیا. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اگر خریدنے کے بعد جانور کا کان کٹ جائے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے.
सुन कुबरा अल-बयहकी के अंदर ये रवायत मौजूद है ना, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने एक ऊंट को देखा जो काना हो गया हुआ था, तो उन्होंने फरमाया अगर ये ऐब उसके खरीदने से पहले का है तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होगी, और अगर ये खरीदने के बाद हुआ है तो फिर कुर्बानी कर लो। ये सही सनद के साथ है। मसला 52 मेरा कुर्बानी के ऊपर मौजूद है, उसमें मैंने ये चीज़ के लिए बताई है। तो इसका मतलब है कि आप अगर वो ऐप बाद में है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। जी बाद में कान कट गया, अगर पहले का कटा हुआ है वो तो बुदौद में हदीस है हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, ठीक कि नबी अलैहिस्सलाम ने कान कटे, टूटा हुआ सींग, लागर जिसमें गोश्त ना हो, लंगड़ा, इस तरह की बकरे की कुर्बानी देने से मना फरमाया। जज़ाकुम। लेकिन आप लेके आए बैल, उसने वो कूद गया, टांगे टूट गई उसकी, और अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये निकाल जाएगा 2-3 दिन, फिर तो ठीक है, बाज़ का नहीं निकालता तो उसको ज़बह कर लें, तो आपको नया बैल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद ही होता है इसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप पहुँच सके। तो आज की वीडियो से जो हमें पता चला ये मामला कि आप जो है कुर्बानी का जानवर आपने चेक कर लिया, ऐबदार नहीं था, ऐब नहीं थे उसमें पहले, लेकिन बाद में लाते वक्त या घर में उसकी जो है पालते वक्त उसको कोई ज़ख्मी हो जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है, उसकी टांग में चोट लग जाती है, तो वो कुर्बानी आप कर सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐबदार नहीं होना चाहिए। ख़रीदते वक्त आपने इस चीज़ को नोट करना है। और अगर आपकी इस्तिताअत है, अगर ज़ख्मी आपका लेने के बाद हो जाता है जानवर, आपके पास इस्तिताअत है, आपके पास पैसा इतना है मौजूद, तो आप उस जानवर को छोड़ें, आप नया जानवर ले लें, उसको आप वापस कर दें, दूसरा जानवर आप लेकर आ जाएं, सही जो अट्टा कट्टा हो। लेकिन आपके पास इस्तिताअत इतनी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही जानवर की आपकी इस्तिताअत थी, आपने जानवर ले लिया, वो ज़ख्मी हो गया, तो भी उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू